بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 18ویں ویڈیو ہے جو سین اور چھوٹی یا گول یا پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہی ہے اور یا سے مراد گول یا ہے۔ سین کے اول اور دوسرے دندان سے جو شکل بنتی ہے وہ اس طرح ایک خانہ نما شکل بنتی ہے، اور دوسرے دندان سے تیسرے دندان کی طرف جب ہم نیچے جاتے ہیں تو یہاں پر ایک پیالہ نما شکل بنتی ہے، اور باہر سے اس طرح بے ڈنگا یعنی تھوڑا سا یہاں پہ زیادہ موٹا اور پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا ٹیڑھا اور پتلا ہوتا ہے اس طرح۔ تو یہاں پر ہم قلم میں انشاءاللہ بتا دیں گے کہ قلم کو یہاں پر ترچھا استعمال کر دیں گے، اور غنہ جو ہوتا ہے یہاں پر وہ اپنی شکل تبدیل کرتا رہتا ہے۔ پوری تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے دندان اس طرح ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تبدیلی جو اس میں آتی ہے اس میں غنے کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اگر الف کے ساتھ دال، کاف، لام، لام الف لا کے ساتھ ہے تو یہ اس کا غنہ تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے، اور اگر ہا، میم، یا اور لمبی یا کے ساتھ ہے تو جس طرح ہم نے ظاہر کیا ہے یہ الٹا ہوتا ہے، اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی اسپیس کی شکل میں اور کبھی دندان کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ سمجھ لیں کہ یا کے ساتھ ہے تو اس کا غنہ الٹا ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر دو قط ہے یہاں پر اور یہاں پر، اور یہاں پر یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر غنہ یہ ہے تو یا کدھر گئی ہے، تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بالکل ظاہر باہر نہیں ہے، نہ یا اور نہ غنہ، بلکہ یہاں پر پوشیدہ ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر ایک جگہ پہ ہے لیکن اس کے ساتھ یہ غنہ ضروری ہوتا ہے۔ بغیر غنہ کے نہ سین ہوتا ہے اور نہ سواد۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ دو قط اوپر اس کا سین شروع ہوتا ہے، اس طرح یہاں پر بھی اس کا سین شروع ہوتا ہے، اور پھر پہلے دندان دوسرے دندان کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ ایک قط ہوتا ہے، اور دوسرے دندان سے تیسرے دندان کی طرف کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 1.5 نقطہ ہوتا ہے، اور یہ جو غنہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ 2 یا 2.5، اس طرح یہ 2 یا 2.5، اس طرح اس کا جو غنہ ہوتا ہے وہ غنہ یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 قط ہے، اور باہر سے اس کی جو گہرائی ہے باہر سے ہم اس کو ناپتے ہیں تو ایک قط یہاں سے اور ایک قط یہاں سے، اور اس کی جو لمبائی ہوگی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 15 یا 12 یا 13، جو بھی جتنا بھی آپ لمبا کر سکتے ہیں آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ وہ شکل، اور یہاں پر یہ جو آخری حصہ ہے یہ تھوڑا سا قلم پتلا بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا مائل بھی ہو جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہم غلطی کرتے ہیں انشاءاللہ غلطی کی نشاندہی بھی ہم کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اب آپ کے سامنے اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے 2 قط یا 1.5 قط 1.5 نقطہ سین ہم اس طرح بنا دیتے ہیں، اور دوسرے دندان کی طرف ہم جب جائیں گے تو یہ نقطہ استعمال کر دیں گے، یعنی اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے، نچلا نوک بہت کم استعمال کر دیں گے، یا یہ کہہ دیں کہ یہاں تک دوسرے قط نے بھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے، اور اس کے بعد پہلے نوک نے سفر کیا ہے اور سفر درمیان میں چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دوسرا دندان یہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ شکل جس کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ اس کی شکل اس طرح بن گئی ہے، تو یہ شکل، اور یہاں پر اس کی جو مسافت ہوگی وہ 1 نقطے کے برابر ہو جائے گی۔ دوسرے سے تیسرے دندان کی طرف جب ہم سفر کریں گے تو نیچے ہم نے کہا کہ نشاندہی کریں گے، نیچے جانے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ قلم کو یہاں پہ ترچھا رکھیں گے اور یہاں پر اس ٹو سے نکال دیں گے اور معمولی سی گولائی دے دیں گے، اور یہاں پر قلم کو بالکل یہ والا نوک استعمال کر دیں گے اور یہاں پر پتلا استعمال کر دیں گے، پھر اس کے بعد یہ اس کا غنہ شروع ہو جائے گا۔ دوبارہ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے۔ یہ دیکھیں
احتیاط کے ساتھ بنا دیں. اور پھر یہ، اور جس طرح ہم نے کہا کہ یہ نیچے جانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ تھوڑا سا خم دے دیں گے تو خود بخود اس کا غنہ بنے گا، اور قلم کو ہم ترچھا رکھ دیں گے. دیکھیں یہاں پہ، اور جو ہی گولائی اس میں آ گئی خود بخود، تو قلم کو ترچھا رکھیں گے اور تھوڑا سا اس کی سیدھ میں لائیں گے، اور پھر یہ اس کا غنہ، یا یہ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ غنہ اور یا پلس شروع ہو جائیں گے. اور پھر یہاں پر قلم کا اوپر حصہ استعمال کر دیں گے، گولائی کی شکل میں آ جائیں گے. اس کی سیدھ میں یہ تھوڑا سا ٹچنگ کے ذریعے اس کو مکمل کر دیں گے. اس کی سیدھ میں جب لا کے تو اس کے بعد ہم یا مکمل کر دیں گے. امید انشاءاللہ آپ اس سے مطمئن ہو جائیں گے. ہم نے کافی کوشش کی ہے اس پہ. اس کے بعد یہاں پہ قلم کو مکمل استعمال نہیں کرنے گے، بلکہ یہاں پر بھی ترچھا استعمال کر دیں گے اور گہرائی میں آ جائیں گے. یہاں پر بھی اس کے لیے نقطہ لگا دیتے ہیں. اس کی سیدھ میں جب آ جائیں گے، اس کے بعد اس کو لمبے موڑ کے ساتھ اس کو اٹھانے کی کوشش کر دیں گے. یہ دیکھیں یہاں پر یہ 1.5 نقطہ، یہ 1 نقطہ، اور یہاں پر یہ 2 نقطے، اور یہاں اسی طرح 2 اور یہ 3 اور یہ 4. اس طرح یہاں پر بھی 1 نقطہ. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اس کو مکمل کر دیا ہے. اس طرح اس کے ساتھ ہم لمبی یا کو بنا سکتے ہیں. اسی طریقے پہ دیکھیں، آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن جب اس کی کیمسٹری سمجھ آئے تو ویسی بھی آسان ہو جاتی ہے. ہر ایک لفظ اگر اس کی کیمسٹری سامنے نہ ہو تو طریقے تو سارے لوگ بتاتے ہیں، لیکن لفظ کی جو شیپ اور شکل ہوتی ہے وہ بتانے سے ہمارے جو حضرات ہوتے ہیں وہ گریزاں ہوتے ہیں. یہاں پر دیکھو میں نے ہوا کی طرف اس کا رخ کر دیا ہے، یعنی ہوا میں ہے، اور قلم کو میں نے پتلا بنا دیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر اس کی سیدھ میں لایا ہوں، اور اس میں تھوڑا سا میں نے یہاں پر یہ بنا دیا ہے. یہاں پر یہ 1 نقطے کے فاصلے پر ہوگا، یہاں پر یہ بھی 1 نقطے کے فاصلے پر ہو جائے گا، اور اس طرح یہ بھی تھوڑا سا نیچے آ جائے گا. اور اس کے لیے ایک دم بنا دیں گے. اس طرح دم کے لیے پھر یہاں پر 2 نقطے نیچے اس کا جو پھیندہ لگے گا اس کے لیے ہم لگا دیں گے. تو یہاں پر یہ 1.5 نقطہ، یہ اور یہ 2 نقطے یہاں پر یہ ہو جائے گی. پھر یہاں پر قلم کو جس طرح یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ ترچھا لگا دیں گے، مکمل موٹا نہیں کر دیں گے، آرام سے یہاں پر اس کو لائیں گے، اور جلدی اس کو نہیں پہنچائیں گے اوپر، بلکہ آرام سے اس کو بالکل بڑی یا جو ہوتی ہے اس طرح اس کو بنا دیں گے. اور آخر میں اس کا جو برچہ نما شکل ہے اس کو یا ہم بنا دیں گے، یا خود بخود جب قلم کو ہم ڈھیلا کر دیں گے تو خود بخود یہ بن جائے گی. یہ تقریباً 2 نقطے، اور اس طرح یہاں سے پیمائش 2 3 4 5، اور یہاں 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7. تو یہاں پر یہ 7، تو تقریباً یہ 14 یا 12 یا جو بھی آپ کر لیں، تو یہ آپ نے اس کو بنانا ہے. امید آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے انشاءاللہ، اور اس پہ مثبت کمنٹ بھی کر دیں گے. تو یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ غلطی ہم نے یہ نہیں کرنی کہ نیچے آ جائے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، قلم کو یہاں پر سیدھ میں رکھنا ہے، معمولی سے خم دینا ہے، اور پھر خم دے کے اوپر ترچھا لگا دیں گے. اور جو ہی تو یا کا جو دندان ہے یہاں پر اس کو ظاہر نہیں کر دیں گے، بلکہ یہاں پر اس کو ہموار بنا دیں گے. دیکھو یہاں پر یہ تیز ہے اور یہاں پر یہ تیز نہیں ہے، بلکہ گولائی کی شکل میں ہم نے اس کو بنایا، جسے کوئی چیز دبی ہوئی ہے، اس طرح اس کو ہم نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے. کٹ پین کے ساتھ بھی یہ طریقہ اپنا دیں گے، اور وہ بھی اس طرح دیکھیں یہاں پر قلم کو میں نے ٹیڑھا کر دیا ہے، اور پھر یہاں پر اس طرح. کافی مشکل ہے یہ لفظ، آسان نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے. دیکھیں قلم ترچھا استعمال ہوا، پھر اس طرح یہ، اور پھر یہ دیکھیں ٹیڑھا ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ.
یہ دیکھیں وہی طریقہ ہے جو قلم کا ہے، کٹ مارکر کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے، خاص کر جب اس کا جو نب ہوتا ہے تازہ ہو پھر اس سے زیادہ صاف لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ تو اسے اوپر بھی اٹھانا ہے اور پھر یہ، اور اس کو نیچے لانا نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ حصہ جو ہے یہ موٹا بنانا ہے، اور پھر جب اوپر اٹھے گا تو یہ ترچھا بھی بن جائے گا اور پتلا بھی ہو جائے گا۔ ویسے لوگ اس کو سیدھا سادہ بنا دیتے ہیں، لیکن اتنا سادہ بھی نہیں ہے جتنا، دیکھیں یہاں پر یہ ہوائی میں ہے، دیکھیں یہاں پر اس کو ہم نے بنانے کی کوشش کر دی۔ بال پین سے ہم لکھنے کی اس طرح کوشش کر دیں گے کہ اس طرح بنا دیں گے، یہ علاقہ موٹا ہو جائے گا۔ اگر یہ موٹا نہیں ہو رہا تو کم از کم اس کو ہم ہوا میں لگا دیں گے تو یہ پیالہ نما شکل، اور پھر یہ اس طرح ہوا میں بن جائے گا، اور پھر اس طرح اس کو یہ والا حصہ بنا دیں گے۔ اس میں یہ ہم نے یہ کوشش کرنے کہ یہ حصہ نیچے نہ آ جائے، جس طرح نیچے آنے کی شکل میں یہ ظاہر ہوتی ہے، بلکہ یہ حصہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر 1.5 قط پورا نقطہ، اور یہاں پر یہ گہرائی 2 نقطے، اور 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، تو یہ ایک ٹرے کی شکل میں ہم اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پیالہ نما شکل کی شکل میں بناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔